السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما رب زدني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشیطان۔ سب تعریفیں
اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، فعال لما یرید ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الرسل و خاتم الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، معززات و مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج اللہ مالک العلام نے اپنے فضل، توفیق اور رحمت کے ساتھ آپ کی اس جامع مسجد ابراہیم کے اندر 17 جون 2022 کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے رب ذوالجلال نے آج جڑا والا کے غیور شعور، کتاب و سنت کے دیوانے، مستانے اور پروانوں سے آج اللہ احکم الحاکمین نے خطبہ جمعۃ المبارک کی صورت میں چند گزارشات رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا فرمائیں اس مسجد کے امام و خطیب اور انتظامیہ، معاونین، محافظین، منتظمین، نمازی احباب اور بھائی حنیف صاحب، اللہ تعالیٰ سبنا پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، بلکہ اس کا بھی کچھ حصہ۔ یا بنی آدم، اے بنو آدم، یا بنی آدم، اے بنو آدم، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا شیطان تمہیں کسی خرابی میں مبتلا نہ کرتے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 کا کچھ حصہ جو آپ کے سامنے پڑھا ہے، لا یفتننکم الشیطان، کہ شیطان تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، خرابی میں نہ ڈال دے۔ اور میرے بھائیوں، یہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اور یہ ابلیس، اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو، میں انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ گمراہ، ذرا آواز چھڑ دے، گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور وہ اسی دن سے ابلیس، شیطان بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ کون بلا؟ ابلیس، شیطان کے
بنو آدم کا ازلی دشمن بن کر، کبھی خیر خواہ بن کر، اللہ اکبر، کبھی دشمن بن کر بنو آدم کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے یہ شیطان بنو آدم کی عزت، جان، مال کا دشمن ہے۔ کون دشمن ہے بھلا؟ شیطان۔ اللہ اکبر۔ شیطان خود بھی حملے کرتا ہے، اپنے لشکروں سے بھی حملے کرواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو رب ذوالجلال نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر واقعات اور مختلف خبروں کے ذریعے انسان کو آگاہ کیا ہے اس سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور انسان کو شیطان کی دشمنی سے رب ذوالجلال نے آگاہ فرمایا ہے۔ ذرا چند دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات جو میں نے آپ کو یہ بات عرض کی ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب کے اندر ہے، ورق کا نام کیا ہے، سبق کون سا ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ جناب والا کے زندہ دل نوجوانوں، یاد رکھو، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، ایک وحی مطلوع ہے، ایک غیر وحی مطلوع ہے، اور وہ وحی مطلوع جو اللہ نے قرآن کی صورت میں محمد رسول اللہ کے سینہ اطہر پہ نازل فرما کے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی کتاب کے میں، اسی قرآن میں، اسی کلام میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168۔ اب یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے نا کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اب یہ دعویٰ قرآن سے ثابت کروں گا۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب دوسری آیت فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیاطین کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ یہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ کون بھلا؟ بولو کون بھلا؟ شیطان۔ یہ بات جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، قرآن سے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ آئیے اب تیسری آیت، سورۃ یوسف، آیت نمبر 5۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، عدو مبین۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، ان شیطان کا میں نے کیا مانا کیا؟ بے شک شیطان، للانسان، بے شک شیطان انسان کے لیے، بے شک شیطان انسان کا عدو مبین، واضح دشمن ہے۔ عدو دشمن ہے، مبین واضح۔ تو کتنی آیات ہو گئی کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے؟ 3 آیات ہو گئی۔ آئیے چوتھا مقام، سورۃ فاطر، آیت نمبر 6، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اب یہ جو
چوتھا مقام جو آپ کے سامنے پڑا ہے نا، ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم، تمہارا، عدوٌ، دشمن ہے۔ شیطان تمہارا، بولو بولو، شیطان تمہارا۔ یہ بات اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، اور فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، پس تم اسے دشمن ہی جانو، پس تم اسے دشمن ہی جانو۔ ایک کہنے لگا کہ شیطان جنت میں جا سکتا ہے، سوال اس نے کیا نا، میں نے یہ کہا کہ بابا آدم اور اماں حوا کو جنت سے کس نے نکلوایا تھا؟ کہتا شیطان نے۔ میں نے کہا اس سے پہلے شیطان کہاں تھا؟ ذرا قرآن پڑھ کے دیکھا کہ نہیں؟ کہتا نہیں۔ اور میں نے کہا بھائی تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ شیطان پہلے جنت میں تھا، جب رب العلا کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا تو اب یہ جنت میں جا سکتا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، شیطان کے ہر وار، شیطان کا ہر حملہ کا مقابلہ کرو، پھر ہی آپ رب رحمان کی اطاعت کر سکتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکتے ہو۔ اب دوسرا دعویٰ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، فیصلہ غیر اللہ کی طرف لے کر جانا، یہ شیطانی حملہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے آ کر کہتے ہو کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ بتائیں، اللہ کے قرآن سے بتائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بتائیں۔ اب من سئل عن علم فقدمه الجم من النار یوم القیامہ، اب میں جو کتاب اللہ اور سنت و نبی ہی کے اندر دلائل واضح نصوص ہیں، فقاتمہ، اس کو میں چھپاتا ہوں۔ الجم من النار یوم القیامہ، قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی، اور جو کتاب و سنت کے واضح نصوص دلائل کو چھوڑ کر ان کی تعویلات کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یا پھر یہ بات کہتا ہے کہ میرے امام نے اس بات کو نہیں مانا تو میں محمد رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا، میرے امام نے اس بات کو قبول نہیں کیا تو میں اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اس وقت آپ سمجھ لیں یہ شیطانی حملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطانی حملہ ہے۔ آئیے ذرا رب کا قرآن سنو، سورۃ النساء اور آیت نمبر 60، سورۃ النساء اور آیت نمبر 60۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ میں تو
والے ایک بات سمجھائیے کہ فیصلہ غیر اللہ دی طرف لے کے جانا اے شیطانی حملہ جی ہن جڑی سورۃ النساء دی آیت نمبر 60 تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے ذرا دا ترجمہ سماعت فرماؤ الم تر الی الذین کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا الم تر الی الذین کیا تسی انہاں لوگاں نوں نہیں ویکھیا یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک کہ جو آپ تے اور آپ تو پہلے اترن والی کتب تے ایمان رکھنے دا دعویٰ کردے نے ایمان رکھنے دا یعنی اے محمد مرشد اعظم کا نام لیا ہے گاج واج کے درود پڑھیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے تے اللہ نے کتاب نازل فرمائی اور آپ تو پہلے اللہ نے جو کتب نازل فرمائیا انہاں تے ایمان رکھ دینے انہم آمنوا بما انزل الیک جو نازل کیتا تواڈے تے وما انزل من قبلک جو آپ تو پہلیاں کتاباں نازل کیتے گئیاں انہاں تے بھی ایمان رکھنے دا دعویٰ کر دینے یریدون ان یتحاکموا یعنی اے جڑے جملے میں انہیں دا کی معنی ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک اللہ اکبر اللہ اتھوں تک جے ترجمہ سمجھ اندر نہیں آیا ایک اور زاویے دے تحت مانا ترجمہ کرن لگا وا لیکن وہ اپنے جھگڑے جڑے انہاں دے فسادات ہوندے سن جڑے جھگڑے ہوندے سن انہاں دا فیصلہ اللہ اور اس دے رسول تو علاوہ تاغوت کولو کرواندے سن کس کولو کرواندے سن تاغوت کولو کرواندے سن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت جدو انہاں دے جھگڑے ہوندے تے او اللہ کولو فیصلے نہیں سے کرواندے رسول اللہ کولو فیصلے نہیں سے کرواندے بلکہ تاغوت کولو کروانے سن وقد امروا ان یکفروا حالانکہ انہاں دے نال کفر و انکار کرن دا حکم دتا گیا ہے وقد امروا اور تحقیق انہاں نو حکم دتا گیا ان یکفروا بھی اگر فیصلہ غیر دی طرف لے کے جاؤ تاغوت دی طرف لے کے جاؤ حالانکہ انہاں دا کفر و انکار کرن دا حکم دتا گیا ہے او جڑا والا دے زندہ دل نوجوانو اللہ دے قرآن میں دعوت تواڈے سامنے رکھن لگا وا ذرا غور نال سنیا جے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے وایورید الشیطان شیطان دا یہ جاندا ہے وایورید الشیطان شیطان دا ارادہ تا یہ ہے ایذلہم ضلالا بعیدا شیطان کی جاند ہے ان یضلہم فرمایا انہوں نے گمراہ کرے ضلالا بعیدا گمراہ کر کے دور جا
کے سوکھ دے وے اللہ اکبر اللہ حضرات اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلاف ہر کسی دا فیصلہ تاغوت فیصلہ گھنائے کتاب و سنت والا فیصلہ نہیں ہونا اللہ اکبر اللہ اس واسطے یہ بھی ایک شیطانی حملہ جے کہ کسی بزرگ دی عقیدت دے اندر قرآن دے فیصلے میں مسترد کر دیو مسترد کر دیو حدیث دے فیصلے نو مسترد کر دیو میں ایک مثال بیان کر کے بات نو سمجھانا چاہنا اگر نماز پڑھو گے تے تکبیر تحریمہ واسطے ہاتھ کے تو تک اٹھونے نے کہ تو تک اٹھونے نے حضوہ من کے بئی شہماتا اوزو نہیں ہے ایک کتاب و سنت دا فیصلہ جی تے جڑے کہندے نے ایتھے اے ابہام نو اے انگوٹھیا نو اس طرح ہاتھ لانا ہے اے کیڑی سنت دے اندر اے کیڑی حدیث دے اندر کتاب و سنت تو علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرواؤ گے تے سمجھ لو اے شیطانی حملہ جے کیے شیطانی حملہ ہے کسی بزرگ امام دے فیصلے نو ثابت کرنے واسطے قرآن و حدیث تعویل کرنا اور توجیہ کرنا اے شیطانی حملہ جے دعا کرو اللہ میں نو تو انو کتاب و سنت ثابت قدم رکھے اللہ اکبر اللہ میں عرض کر رہا کہ شیطان انسان دا اے عدل دشمن جے کدے شراب نال کدے جوے دے نال حملہ کرواندا جے کدے کہندا جے اے امام اس گل نو ساڈے امام نے نہیں منیا لہذا اسے قبول نہیں کر دے او تو سمجھ لو کہ شیطانی حملہ کیونکہ ایمان والا بندہ کلمہ کو مسلمان بندہ ان سامنے جدو اللہ دا حکم آئے اللہ دے رسول دا حکم آئے سمینا و آتانا جدو جو سندہ اسے دے اطاعت کر دے میں عرض کر رہی ہوں شیطان احساس کھینچ رہے اللہ اکبر چلو خیر فرمایا کدی شراب دے ذریعے کدی جوے دے ذریعے شیطان حملہ کروانا جی شیطانی حملیاں تو بچ جاؤ اے ہن اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 تا 91 فرمایا یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان سمجھ آ رہی ہے نا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل أنتم منتهون میں عرض یہ کر رہے ہیں کہ شیطان شراب اور جوے دے ذریعے بھی حملہ کردا جی اے سورۃ المائدہ دی آیت نمبر 90 اور 91 دو آیات پڑھیاں نے ہن ذرا اس دا ترجمہ سماعت فرمایا گیا پہلے نمبر دے اللہ پاک نے ایمان والیاں نو خطاب فرمایا کنہ لوگاں نو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر والمیسر شراب تے جوا خمر شراب
والمیسر جوا، تیسرے نمبر دے والانصاب اے پرشتہ شدہ مقبرے، آگے فرمایا والازلام اور فال نکالنے دے پانس دے جڑے تیر نے، رجس من عمل الشیطان، رجس اے ناپاک نے، من عمل الشیطان اے سب شیطانی کام، یہ یقین ہے شیطانی کام۔ یہاں پر ایک بات کو سمجھو، شراب اور جوے کے ذریعے بھی شیطان حملہ۔ اب یہ جو داش جو ہوتا ہے، داش چند افراد آپس میں بیٹھ کے پتے پر پتا پھینکتے ہیں، اگر کوئی نماز کی دعوت دے تو کہتا ہے آپ چلیں ہم بعد میں آ رہے ہیں، لیکن آتے ہیں، لیکن پتے پہ پتا۔ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرًا فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو لڈو جوا تاش کھیلے گا ایسے ہی ہے اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے خون اور گوشت کے ساتھ لت پت کر لیا۔ جڑوالا کے نوجوانوں بزرگوں، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، دوسری حدیث سنو، فرمایا اللہ اکبر کبیرہ وَمَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، جو کوئی جوا لڈو تاش کھیلے گا، فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کی۔ اور یہاں اس آیت کے اندر رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو متنبہ کیا، ایمان والوں کو خبردار کیا کہ خمر سے بچ جاؤ، یعنی شراب سے، والمیسر جوے سے بھی بچ جاؤ، جوے سے بھی، اور والانصاب، انصاب کا ایک دوسرا معنی یہ جو بنے ہوتے ہیں جہاں پر سالانہ عرس وغیرہ لگتا ہے، ان کو کیا کہتے ہو؟ مزار، مقبرے، پرستش شدہ مقبرے، یعنی ایسی جگہ جہاں پر عرس کیے جاتے ہیں۔ دین اور چوتھی بات والازلام، اور تیر کے ذریعے فال سے پان سے نکالنا، یہ سب شیطانی عمل ہیں، سب ناپاک اور گندی چیزیں ہیں۔ ایمان والے بندے کو زیب، ایمان والوں کے لیے تو حکم ہے شراب سے بھی دور رہیں، جوے سے بھی دور رہیں، والانصاب اور ازلام سے بھی دور رہیں۔ یہ چار باتیں رب ذوالجلال نے بیان فرما کے آگے فرمایا رجسن، یہ ناپاک ہے، من عمل الشیطان، اور یہ سب شیطانی کام۔ آپ یوں سمجھیں، ادھر سے مؤذن نے آذان دی اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اذان اللہ کا بلاوا، اللہ کا حکم سن کے بھی کوئی نماز کی طرف نہیں آتا، وہ ان کاموں میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ شیطان کے، انہوں نے، کیونکہ یہ شیطان کی جال کے اندر پھنس چکے ہیں۔ اگر رب رحمان کے بندے ہوتے تو اللہ کا حکم سن کے مسجد کے اندر آ جاتے، مسجد کے اندر، لیکن رب رحمان کا حکم سن کے بھی مسجد کے اندر نہیں آتے۔ آگے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو نا،
اور اللہ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو جو جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوا اسے واپس ہٹا لیا گیا اور رب کی جنت میں داخل کر دیا گیا. فرمایا یہی حقیقی مومن اور کامیاب. اللہ اکبر. دوسری ہے انما یرید الشیطان. اللہ اکبر. شیطان تو چاہتا ہے، انما یرید الشیطان، شیطان کا تو یہ ارادہ ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان شراب کے ذریعے دشمنی ڈالے اور عداوت کے ذریعے دشمنی ڈالے. اللہ اکبر. ان یوقع، یہ کہ واقعہ کر دے، بینکم العداوۃ، بینکم العداوۃ، تمہارے درمیان عداوت، والبغضاء، دشمنی، فی الخمر، اس شراب کے ذریعے، والمیسر، اور اس جوے کے ذریعے. اور یہ جو تمام جو شیطانی عمل ہے نا جی بھائیو، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر سے رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں. اگر ماشاءاللہ ساتھ دیتے اسپیکر تو میں خطیبانہ انداز کے اندر گفتگو کرتا، لیکن کیونکہ حالانکہ اس نے پہلے پکڑ لیا ہے، اب سادہ انداز کے اندر چند اور معروضات سمال فرما. اچھا یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی؟ شیطانی حملے، شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے اور کس کس روپ کے اندر آ کے حملہ کرواتا ہے. کبھی شراب کے ذریعے، کبھی جوے کے ذریعے، کبھی ازلام کے ذریعے اور کبھی انصاب کے ذریعے. لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَصُدَّكُمْ، یہ تمہیں روکتا ہے، یہ چیزیں تمہارے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے. عن ذکر اللہ، اللہ کے اقیم الصلاۃ لذکر، نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا، نماز اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں. اور آگے فرمایا وعن الصلاۃ، اور نماز ذکر الہی اور نماز سے روکے. فہل انتم منتہون، سو ابھی بھی وقت ہے باز آشا، کیا آ جاؤ، رک جاؤ. اللہ اکبر. اور یہ جو شراب جو ہے نا، شراب یہ ام الخبائث، کیا ہے؟ تمام برائیوں کی ماں ہے. اور جب بندہ شراب پی لیتا ہے نا تو پھر ماں بہن کی بھی پہچان ہے. دلیل کیا ہے؟ حوالہ سنیے، سنن النسائی کتاب الاشربہ کے اندر حدیث موجود ہے 5670، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 329. راوی کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر، شراب سے بچ جاؤ. قرآن نے بھی شراب سے بچنے کا حکم دیا، اور جس رسول کا میں نے، آپ نے، کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور رسول نے بھی شراب سے اور روکا ہے. اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو یہ جو دوسرا دعویٰ جو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ شیطان کبھی شراب کے ذریعے، کبھی جوے کے ذریعے، ہاں جی، اور کبھی فیصلہ غیر اللہ کی طرف لے کر جانا، یہ سب شیطانی حملے ہیں. آؤ شیطان کا ایک اور حملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شیطان اللہ کے بندوں پر کس طرح حملہ کرتا ہے. جب بندہ رات کے وقت سویا ہوتا ہے نیند کی حالت کے اندر، اس حالت کے اندر، نیند کی حالت کے اندر، اس وقت یہ شیطان کیسے حملہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اے بچن چپ کروا دے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاقد الشیطان علی کافیت راس احدکم اذا ہوا نام ثلاثن اذا ہوا نام ثلاثن عقد یضرب علی مکان کل عقدۃ علیک لیل طویل۔ اب یہ جو فرمان پڑھے نا، اور اس فرمان سے کیسے ثابت ہوگا کہ شیطان رات کے وقت بھی انسان کے اوپر نیند کی حالت میں بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آتا۔ اللہ نے نبی فرمان دینے یاقد الشیطان علی کافیت راس احدکم، تواڈے وچوں جدوں کوئی سندا ہے رات دے وقت تے شیطان اندی گدی دی طرف آگے تین گرہیں لگاندا ہے۔ یاقد الشیطان علی کافیت راس احدکم، تواڈے وچوں کوئی ایک جدوں رات نو بندہ سوندا ہے اذا ہوا نام ثلاث عقد، اے آگے گدی دی طرف تین گرہیں لگاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یضرب علی مکان کل عقدۃ، اور اللہ اکبر ہر گرہ تے اے بات پھونک دے علیکا لیل طویل، رات بڑی لمبی ہے فارقت تو سو جا۔ اجن بڑی لمبی رات ہے، اٹھ پائیں گا نماز پڑھ لیں گا، بڑی لمبی رات ہے، کیونکہ جد میں تے تو رات نو سننے ادو شیطان آ کے تین گرہاں لگاندا ہے۔ کنیاں؟ جدو ایمان والا بندہ بہترین عمل والا اللہ دی رحمت دے اندر اللہ دے فضل دے نال زندگی بسر کرنے والا جدوں اے ہمت کر کے بیدار ہو جاندے اٹھ جاندے تے بیداری دی دعا پڑھ دے، اٹھ کے جاگنے دی دعا پڑھ دے، ایک گرہ کھل جاندی ہے، پھر جدوں وضو کر دے ادوں دوجی گرہ کھل جاندی ہے، اور جدوں نماز ادا کر دے ادوں تیسری گرہ کھل جاندی ہے۔ ہاں جی، ایمان والا بندہ، ایمان والا۔ لیکن ساڈے وچ بعض ہونے تے جدوں اٹھیے تے سانو اٹھنے دی دعا ہی نہیں آوندی۔ کہ آوندی جے؟ ماشاءاللہ۔ جے نہیں آوندی اللہ یاد کرن دی توفیق عطا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ۔ دوسری دعا الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وعزن لی بذکری ہی۔ جدو بندہ صبح اٹھ دے ہمت کر کے تے اے دعا پڑھ دے ایک گرہ کھل جاندی ہے، وضو کر دے دوسری گرہ کھل جاندی ہے، نماز پڑھ دے تے تیسری گرہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں اے تین گرہ جدوں کھل جاندیاں نے فاصبح نشیطا طیبا النفس، ادو اے بندہ چوکو چابند حشاش بشاش ہو جاندے۔ اور اگے فرمایا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانٍ، اگر کوئی بندہ ایک کم نہیں کردا یعنی جدو اٹھ دے تے لیٹ اٹھ دے، ذکر الہی تو غافل رہ جاندے، اور وضو نماز تو بغیر جدو بندہ اٹھ دے تے سستی بڑی دیر تک رہ جاندی ہے۔ کی رہ جاندی ہے؟ اچھا اے شیطانی حملہ جے
جو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اے جڑی حدیث بیان کیتی ہے نا جی، اس حوالہ سماعت فرماؤ۔ صحیح بخاری کتاب التہجد جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 153 اور حدیث دا نمبر 1142۔ میں تے تو ہن اپنے گھر بیان دے اندر جان کے ویکھیے کہ حملہ کس بندے تے کامیاب ہویا تے کس تے ناکام ہویا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک بندے دا تذکرہ ہویا، ایک بندے دا ذکر ہویا۔ اللہ اکبر۔ اور کس چیز دا ذکر ہویا کہ بڑی دیر تک سویا رہ جاندہ ہے، بڑی دیر تک ستا رہ جاندہ ہے، ادوں تک اندی آنکھ نہیں کھلدی جدوں تک سورج طلوع نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ جدوں ایسے بندے دا ذکر آمنہ دے لال بکر حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہویا کہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بال الشیطان فی اذنہ، شیطانوں دے کانوں دے اندر شیطان اس کے کانوں میں بول کر جاتا ہے، شیطان پیشاب کر دیندہ انہیں کنہ دے اندر، شیطان بول کر دے انہیں کنہ دے اندر۔ جڑا بندہ دیر تک ستا رہ جاندے صبح دی نماز واسطے بھی جڑا نہیں اٹھدا، انجی سمجھ لو کہ شیطان دا حملہ اس بندے تے کامیاب ہو گیا۔ ایمان والا بندہ عمل دے بہترین حالت والا او جدو الصلاۃ خیر من النوم دی آواز سن دے فوراً اپنے بستر نو چھڈ کے اللہ دے گھر دی طرف آوندا ہے، او تو سمجھ لو شیطان دا حملہ میرے تے کامیاب نہیں ہویا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور میرے بھائیوں، یہ شیطان کس طرح حملے کردہ جے، حتیٰ کہ میں تے تو اگر نماز ادا کر رہے ہوئیے شیطان اتھے بھی معاف نہیں کردہ۔ نماز دے حالت دے اندر بھی شیطانی حملہ کس طرح ہوندہ ہے۔ مسند احمد دے اندر او لوگو اللہ دے نبی دا فرمان موجود جے، اللہ دے نبی دی حدیث موجود جے، جدو بندہ نماز واسطے کھڑا ہوندہ ہے ایک خنزب نامی شیطان آگے اس دی شرم گانو حرکت دیندہ ہے تو پھر برے خیالات آنے شروع ہو جاندے نے۔ بندہ نماز دے اندر پل جاندہ ہے کہ میں تیسری رکعت پڑھی ہے یا چوتھی پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسی طرح دے نال جدو بندہ نماز ادا کر رہا ہوئے اگر اگے سترا نہیں رکھیا پھر بھی شیطان دا حملہ ہو جاندہ ہے۔ اپنے کو گل نہیں بیان کر رہا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنن ابو داود کتاب الصلاۃ دے اندر موجود جے، حدیث نمبر 695، جلد نمبر 1 جے، صفحہ نمبر 101 جے۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ بیان کردے رضی اللہ عنہ کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم جدو تواڈے وچوں کوئی ایک نماز پڑھے اذا صلی احدکم او نبی دا کلمہ پڑھنے والے جر والے نوجوانوں او جس
اس بزرگوں ماں بہنوں جس رسول دا اسی دے تو سے کلمہ پڑھیا او پاک پیغمبر دا فرمان بیان کر رہے ہیں اللہ دے نبی فرماندے نے اذا صلی احدکم جدوں تواڈے وچوں کوئی ایک نماز ادا کر دے جدوں نماز ادا کرے الا سترے دی طرف جدوں ہی بندہ نماز پڑھے تے اگے کی رکھنا چاہیے سترا فَلْيَدْنُ مِنْهَا سترے نو اپنے قریب رکھے فَلْيَدْنُ مِنْهَا جدوں تواڈے وچوں کوئی ایک نماز پڑھے تے سترے نو اپنے سامنے رکھے فَلْيَدْنُ مِنْهَا سترے نو اپنے قریب جدوں رکھے گا لا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ پھر شیطان بندے دی نماز نہیں کاٹے گا پھر شیطان بندے دی نماز خراب نہیں کرے گا پھر نماز دے اندر شیطان دا حملہ کامیاب نہیں ہوئے گا سترا رکھو گے تے حملہ اور شیطانی حملے دا بچاؤ گیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 اور حدیث نمبر 803 دوجا حوالہ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2 تیسرا حوالہ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 251 اور دی سند بھی صحیح جے اور جڑا والا دے زندہ دل نوجوانوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنیا جے اذا صلی احدکم جدو تواڈے وچوں کوئی ایک نماز پڑھے فلیصلی الی سترۃ تو سترے دی طرف نماز پڑھے فلیدن منها اور سترے دے بالکل قریب رہے لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ پھر شیطان اس بندے دی نماز نہیں کاٹے گا شیطان اس بندے دی نماز خراب نہیں کرے گا یہ جو 2 روایات پڑھی ہے نا ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب بندہ سترہ سامنے رکھ کے نماز ادا کرے گا پھر سترہ قریب ہوگا تو شیطان میری اور آپ کی نماز خراب شیطان نماز کے اندر حملہ کرنے میں کامیاب یہاں پر ساتھی سوال کرتے ہیں قاری صاحب سترہ آگے فاصلہ کتنا ہونا چاہیے آگے فاصلہ یہی مسئلہ سمجھا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی روایت سنیے ایک کہنے لگا یہ بجکوٹ کی بات ہے کہتا ہے سترے کا حکم آپ دکھا سکتے ہو قرآن و حدیث میں میں کہ الحمدللہ الحمدللہ تو میں نے کہا بھائی حوالہ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 1800 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یصلی الا الی سترۃ سترے دے بغیر نماز نہ پڑھو لا یصلی الا الی سترۃ سترے دے بغیر نماز بولو سترے تو بغیر نماز نہ کرو اور آگے فرمایا وَلَا تَدَعَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ کسی نو اپنے سامنے میں گزرن نہ دیو
ولا تدع احدا یمر بین یدیک، نماز پڑھ رہے جے سامنے کوئی بندہ گزرنا چاہتا ہے دونوں گزرن نہ دیو، کیوں؟ فَإِنْ أَبِي، اگر تو سے روکو نماز دے اندر او پھر بھی نہ روکے، فَلْتُقَاتِلْهُ، پھر اندے نال لڑائی کرو۔ کی کرو؟ نماز ادا کر رہے جی میں جو نماز ادا کر رہے ہیں میرے سامنے کوئی بندہ گزرنا چاہتا ہے، حالانکہ میں انہوں روکنا بھی چاہنا، وہ پھر بھی زبردستی گزرنا چاہتا ہے۔ سونے نبی نے فرمایا فَإِنْ أَبِي فَلْتُقَاتِلْهُ، پھر اندے نال جھگڑا کرو، نماز دے اندر اندے نال لڑائی کرو، کیوں؟ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ، کیونکہ اندے نال شیطان ہے۔ کون ہے جی؟ حدیثاں دے حوالے نال دسی ہونا، تاکہ کوئی اگر ویکھنا بھی چاہے فتبینو، کرنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے، ویکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن لڑائی کیسی کرنی ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، یعنی اس طرح سمجھو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ جمعے دے دن سترے دی طرف نماز پڑھ رہے سن، بنو ابی معیط قبیلے دا ایک جوان اور انہاں دے سترے دے درمیان گزرنے لگا، تے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے روکیا، لیکن اے بنو ابی معیط قبیلے دا نوجوان رکنے دے اندر نسی آندا۔ حضرت ابو سعید خدری میرے دیکھو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نماز دے دوران روکیا، لیکن رکنے دے اندر نہ آیا۔ اس قبیلے دا نوجوان جدوں دوبارہ گزرن لگا نماز دے اندر، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ ان دے سینے دے وچ ٹھوکیا۔ کتھے ٹھوکیا مکہ؟ سینے دے اندر۔ آج کہتے ہیں نا جی نماز میں اگر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھ گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں یہ ابو سعید خدری کی نماز باطل تو نہیں ہوئی۔ روکیا نبی پاک نے کہ سترے دے سامنے کسی نے گزرن، ولا تدع احدا یمر بین یدیک، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جدوں انہاں دے سینے دے اندر ایک سننا مکہ ٹھوکیا، اللہ اکبر، اس نوجوان نو کوئی اور راستہ نہ ملیا، او پھر بھی اتھوں گزرنا چاہتا سی۔ انہوں نے پہلے تو دوسری بار بھی زور نال مکہ ٹھوکیا سینے دے اندر، لیکن ان دی ضد سی میں اتھوں گزر، حالانکہ شیطان سی۔ اللہ اکبر، ابو سعید خدری نے پہلے روکیا اور نہیں روکیا، اتھوں ہی گزرنا چاہتا سے۔ ابو سعید خدری نے پہلے تو زوردار پھر مکہ ٹھوکیا، اللہ اکبر اللہ۔ ادو اے نوجوان سیدھا حاکم مروان دے کول پہنچیا اور شکایت لگائے، پیچھے پیچھے نبی دا صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ جب اس نوجوان نے جا کے شکایت لگائی، بلا کے سنو حاکم مروان نو، ادو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا، اے حاکم مروان، میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان دیا، سنیے، اذا صلی احدکم الی شیء یصدرہ من الناس، جدوں کوئی
نماز پڑھے تے الا شیئن یسترہ من الناس، او سترہ رکھ کے نماز پڑھے، پھر آگے سترہ رکھ کے نماز پڑھے۔ اللہ اکبر۔ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَن يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر کوئی سترے دے اندر گزرنا چاہتا ہے، سترے دے اندروں گزرنا چاہتا ہے، فَلْيَدْفَعْهُ، پھر نمازی اس نو روکے، فَلْيَدْفَعْهُ، پھر نمازی کی کریں، اس نو روکے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ، اگر انکار کر دے زبردستی پھر وہ گزرنا چاہتا ہے، فَلْيُقَاتِلْهُ، پھر اس دے نال لڑائی کرے، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، کیونکہ اے شیطان جے کیے۔ اے جڑی روایت بیان کیتی ہے نا جی، ہن بعض اوقات نا اللہ اکبر بندہ اے حدیث بیان کرتا ہے نا جی، تے جدو خطیب اپنی بات مکمل کر کے واپس چلا جاتا ہے نا جی، تو سامعین دے وچوں ایسے بھی اللہ والے بندے ہوندے نے، وہ کہندے نے دیکھو نیف صاحب، قاری صاحب، جڑا تسی مولوی نہیں سی منگایا، وہ اے حدیث بیان کر گیا کہ بھائی نماز دے دوران ابو سعید خدری نے اے مکے ٹھوکے، اے کتے لکھے ہے، اے حوالہ نوٹ کریا جے، اے جڑے حوالہ جات دے رہے ہیں نا، اے پہلے تحقیق کریا جے، یہ حوالہ ان حدیثاں دے اندر اے بات نہ ہوئے، پھر بندہ انہاں چیز تے انگلی اٹھایا جے۔ اگر احادیث دے اندر اللہ تو دے رسول دا اے حکم موجود ہوئے، پھر اپنی غلطی تصور کر کے اصلاح کرن دی کوشش کریا جے۔ اے حوالہ صحیح بخاری پڑھ کے ویکھ بخارے تیری ٹینشن مک جائے، ساری صحیح بخاری کتاب الصلاۃ اور حدیث نمبر 509 جی، جلد نمبر 1 جی اور صفحہ نمبر 72 جی۔ ہن صحابہ دا عمل، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی نو دو ستون دے درمیان نماز پڑھدیاں ویکھیا تے انہاں نے اس نو ایک ستون دے قریب کر دیتا، فرمایا اس دی طرف نماز پڑھ۔ ثابت ہو گیا کہ شیطان نماز دے اندر بھی اللہ دے بندیاں دے تے کی کردا ہے، حملہ۔ اچھا اے جڑے سترے دے متعلق کتنی احادیث بیان کیتیاں نے؟ 1 2 3 4 5۔ اے جو 5 حدیثاں تہاڈے سامنے بیان کیتیاں نے نا، تے انہاں دے وچوں الحاصل کی ہویا، فتویٰ کی لگیا، شرعی حکم کی ٹھہریا؟ کیونکہ تسی آکھو گے قاری صاحب مفتی صاحب نے تے 5 حدیثاں حوالیاں دے نال بیان کیتیاں نے، تسی جدو سانو نماز پڑھاندے جے تسی اگے سترا کاتوں نہیں رکھ دے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اے جڑے 5 حدیثاں پڑھیاں نے نا، انہاں دے وچوں جڑے مسائل اخذ ہوندے نے، مسجد دے اندر دیوار یا ستون وغیرہ دا سترا کافی ہوندا ہے، مسجد دے اندر دیوار یا ستون دا سترا کافی ہوندا ہے۔ لکڑی برچی نیزا مسجد دے اندر بطور سترا گاڑنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تو ثابت نہیں۔ پھر دوسرے کہو گے قاری صاحب اگر مسجد دے اندر اے سترا برچی نیزا کسی چیز نو میں تسی سترا بنا سکدے جے، اگر بندہ مسجد دے اندر سترا نہیں کر سکدا تے پھر 5 حدیثاں کیوں بیان کیتیاں جے؟ بلکہ اے جڑیاں 5 حدیثاں بیان کیتیاں نے اے کھلے میدان دے اندر ثابت نے۔ کتے بلا؟
کھلے میدان دے اندر، اور دوجا مسئلہ اللہ اکبر نمازی اور سترے دے درمیان 3 ہاتھ دا فاصلہ ہوئے، اور اگلی روایت دے اندر مقام سجدہ اور سترہ دے درمیان کم از کم 1 بکرے گزرنے دا فاصلہ ہوئے، سترہ اور نماز دے درمیان کوئی نہ گزرے۔ باہر تو اگر کوئی گزرنا چاہتا ہے تو گزر سکتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں اے شیطانی حملے جے اگر نہ تم بچ جاؤ گے تو کامیابی ہی کامیابیاں ہون گیاں۔ اور آخری گزارش اے نوجوان کہہ رہے سنکاری صاحب ذرا شعر بھی سنا دے آجے۔ اللہ اکبر ہے جڑا میں موضوع تواڈے سامنے اللہ دی توفیق اللہ دی رحمت دلائل نال بحوالہ بیان کر کے بیان کیتے میں ثابت ہویا شیطان ساڈا تے تہاڈا ازلی دشمن ہے۔ اللہ اکبر اللہ، سن لو ازلی دشمن، سن لو ازلی دشمن ساڈا، بھول وچ رہے نہ کوئی، شیطان تو بچنا بہت ضرور ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان تو بچنا بہت ضرور ہے، خبر قرآن ہوئی، آدم ہوا کارن اس نے ایسے مکر چلائے، جتوں روکیا اللہ سچے اوہ کم کرائے۔ ایک درخت والا روکیا، جڑا والا دے زندہ دل نوجوانو، ایک درخت مولا روکیا، پھل نہ اس دا کھانا، آنکھیں لگ شیطان والے، آنکھیں لگ شیطان والے، حکم بھولنا جانا، پھر پیچھے لگ گیا کون بلا، پھر پیچھے لگ گیا دشمن ازلی کی تھی شیطان شیطانی، بہکا دیتا دعا تائیں کون بلا، بہکا دیتا دعا تائیں، بول گیا حکم ربانی، جس درخت تو روکیا اللہ، جس درخت تو روکیا اللہ، اس دا پھل کھوایا، جنت وچوں دعا تائیں ویکھو شیطان کڈوایا۔ میرے بھائیوں، شیطان سے آدم بھی نہیں بچ سکے، اما حوا بھی، خود پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ اے پیغمبر، جب آپ محسوس کرو اما ینزغنک، یا جب آپ کو وسوسے میں ڈالے ینزغنک من الشیطان، اے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، جب آپ کو شیطان کسی وسوسے میں ڈالے
یا آپ رب رحمان کی ناراضگیوں کو محسوس کرو تو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ کس سے بلا؟ شیطان سے۔ انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ وہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ماشاءاللہ ارادہ ہے، وعدہ ہے، شیطان کا مقابلہ کرو گے کہ نہیں جی؟ مہمان سمجھ کے اللہ کے ساتھ وعدہ کر لو، میرے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ کر لو، کیونکہ شیطان ہے ہی اصلی دشمن۔ انشاءاللہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور جب قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوگی کہ شیطان اصلی دشمن ہے، ہم اس کا مقابلہ کر کے اس شیطان کے ساتھ جہاد کر کے رب رحمان کی مانیں گے تو پھر ہی اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ جتنے فوت شدگان ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ آپ جتنے قرب و جوار گرد و نواح مضافات سے چل کر آئے اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔